نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کوئی باقاعدہ لیکچر دینے کا تو ارادہ نہیں، لیکن چند ایک باتیں آپ سے کروں گی کہ اچھا انسان کون ہوتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر شخص کو اللہ نے ایک عزت نفس دی ہے اور ہر شخص اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا نہ ہو، لیکن اپنے آپ کو ہر کوئی اچھا سمجھتا ہے. اسی طرح ہر شخص اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، چاہے وہ صحیح کام کر رہا ہو یا غلط کام کر رہا ہو. یہ انسان کا ایک عمومی سی نفسیات ہے، اس کا ایک مزاج ہے. لیکن کیا واقعی ہمارے اپنے آپ کو اچھا سمجھنے سے ہم اچھے ہو سکتے ہیں؟ یا کچھ لوگوں کے نزدیک جنہیں لوگ اچھا کہیں وہ اچھے ہیں، تو کیا وہ سب سے اچھے ہیں؟ بہرحال یہ انسان کی ایک چھپی ہوئی خواہش ہے، انسان کے اندر ہوتی ہے کہ اسے اچھا سمجھا جائے، لوگ اس کی تعریف کریں. اور اس کے لیے لوگ بعض اوقات اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی سکلز، ہر چیز لگا دیتے ہیں کہ ہم اپنا لوہا منوا لیں. انسان کی ساری زندگی یہ اسٹرگل چلتی رہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو کسی طرح منوا لوں، لوگ مجھے مان جائیں. ان ساری کوششوں کے باوجود پھر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو مان بھی لے اور بڑے نام کے ساتھ بھی کوئی دنیا سے جائے، حتیٰ کہ اگر اس کو 19 توپوں کی سلامی بھی دی جائے اس کے دفن کے وقت، اس کے جنازے کے ساتھ، تو بھی یہ سب کچھ کتنی دیر کے لیے؟ اگر دیکھا جائے تو جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک یہ رہے گی، اس میں سے اس سارے وقت اور ٹائم پیریڈ میں سے ہمیں تو بہت تھوڑا سا ہی ملا ہے، 60-70 سال جو بھی کسی کو ملے. پھر اگر اس کو آخرت کے ساتھ ملا لیا جائے تو آخرت جو ہے وہ انفینٹ ہے، کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں. اور ہماری یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک لمیٹڈ زندگی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہاں پر جا کر انسان کہے گا کہ میں صبح کا ایک پہر یا شام کو ٹھہر کے آیا ہوں. کئی سالوں کی زندگی صبح یا شام کا ایک پہر محسوس ہوگی انسان کو. پھر وہاں یوم الدین ہے، جس کا سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، مالک یوم الدین، جزا سزا کا دن ہے. اور وہاں پر پھر انسانوں کو پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ کون اچھا ہے اور کون اچھے کام کر کے آیا. اور ہمارے دنیا میں آنے کا اصل امتحان بھی یہی ہے. سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے کر دیکھے کہ تم میں سے سب سے اچھے عمل کس کے ہیں، سب سے اچھے کام کس کے ہیں. تو یہ جو انسان کے اندر اللہ نے جذبہ رکھا ہے کہ وہ اچھا بن جائے یا لوگ اس کو اچھا سمجھیں یا وہ سب سے اچھا ہو، تو یہ اس لیے ہے بیسیکلی کہ انسان اس چیز کو سمجھے کہ وہ اچھائی کا ایک وہ معیار قائم کرے جس پر اس کو پرکھا جائے گا. جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ کام ایسے ملتے ہیں جن کے کرنے والے قیامت کے دن سب سے اچھے شمار ہوں گے. تو وہ ان کاموں کو دہرانے، آپ ان میں سے بہت سے کام پہلے سے بھی کر رہے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ایک ریمائنڈر ہو جاتا ہے تو انسان اپنے کچھ اور گولز یا اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیتا ہے کہ اب میں نے یہاں یہ کام کرنے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. اور قیامت کے دن میزان میں، یعنی جو تولے جائیں گے انسان کے اعمال، ان میں سب سے بھاری نیکی جو ہوگی وہ انسان کے اخلاق ہوگی، اچھا اخلاق. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اخلاق کیا ہے؟ اچھا اخلاق دراصل دوسرے کو کیئر، لو اور توجہ دینا، اٹینشن دینے کا نام ہے. اس کی پریزنس کو اگنور کرنے کی بجائے اس کو فیل کرانے کا نام ہے، کیونکہ کیئر فار یو، دوسرے کی خوبی کو اکنالج کرنے کا نام ہے، دوسرے کے ساتھ اچھی طرح پیش آنے کا نام ہے، دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کا نام ہے، نرمی سے معاملہ کرنے کا نام ہے، اچھا گمان رکھنے کا، اچھی طرح بات کرنا، اپنے سے کوئی چھوٹا ہو، اپنے سے کوئی بڑا ہو، اپنے کوئی برابر ہو، سب کو عزت دینے کا نام ہے. یعنی بیسیکلی انسانوں کی قدردانی کا نام ہے. پھر اسی طرح اور اچھا کون ہے
صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے خیرکم احسنکم قضاء، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو ادائیگی میں اچھا ہے، یعنی جب اس کو اپنا کوئی فرض پورا کرنا ہوتا ہے، کوئی قرض لوٹانا ہوتا ہے، کہیں لین دین ڈیلنگ اس کی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں اپنے پارٹ پر جو اس کو دینا ہوتا ہے، جو اس کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، اس کو بہترین طریقے سے ڈیلیور کرتا ہے، چاہے وہ پیسہ دینا ہو، چاہے وہ کوئی چیز بنا کے دینا ہو. مثلا آپ دیکھیے کہ بہت سی خواتین بھی گھروں میں بہت سے بزنس کر رہی ہیں. مثلا رات ہی میں نے منور کا کیک کھایا تھا، مجھے پتا چلا کہ وہ تو بہت مشہور ہے یہاں پر، آپ سب نے بھی کھایا ہوگا. تو سبھی سب کے سب بڑی اچھی گواہیاں دے رہے تھے، بڑی اچھی تعریف کر رہے تھے. خوشی ہوئی سن کے کہ خواتین میں اتنا ٹیلنٹ ہے اور گھر بیٹھ کے بھی وہ کیا کیا کر سکتی ہیں. تو سب اچھا کیوں کہہ رہے تھے؟ میں اپنے آپ سے سوچ رہی تھی کہ اچھا کیوں کہہ رہے تھے. کوالٹی دینے کی وجہ سے نا. کیک تو بہت لوگ بناتے ہیں، لیکن انہی کے کیک کو اتنی پذیرائی تھی کہ جتنے اس محفل میں تھے سارے ہی اچھا کہہ رہے تھے. کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں وہ میں نے میرا تو ایکسپیرینس ٹھیک نہیں رہا. نہیں، نو ون سیڈ دیٹ. تو یہ ہے احسن قضاء، یعنی جو ڈیوٹی یا جو ذمہ داری یا جو ڈلیوری دینی تھی اس کو ٹائملی کوالٹی کے ساتھ اچھی طرح اس کو بہترین طریقے سے تیار کر کے دینا. تو ایسا شخص بندوں کی نظر میں بھی بڑا اچھا ہو جاتا ہے، خود بخود اس کا ایک نام بن جاتا ہے. پھر صحیح ترمذی کی روایت میں ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے خیرکم من یرجی خیرہ ویؤمن شرہ، کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جس سے خیر کی توقع ہو اور جس کے شر سے بچا ہوا وہ انسان، وہ سب سے اچھا ہے. یعنی آپ کو پتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں گے تو وہ آپ کی بےزتی نہیں کر دے گا، آپ اس سے بات کریں گے تو آپ کو اچھا ہی مشورہ دے گا، آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، آپ کو چیٹ نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ اچھا ہی کرے گا. یعنی جس شخص کا نام سنتے ہی، جس کا خیال آتے ہی آپ کو یہ خیال آئے کہ وہ ایک اچھا انسان، وہ اچھا ہی کرے گا. تو یہ ہے وہ کہ من یرجی خیرہ ویؤمن شرہ، اور اس کے شر سے امن. کیونکہ ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی لیول پر شر ہوتا ہی ہے. مثلا غصہ ہی دیکھ لیں، کون یہ کہتا ہے مجھے غصہ نہیں آتا؟ تو غصے میں ہمارا خیر تھوڑی نکلتی، غصے میں ہمارا شر ہی باہر آتا ہے. تو اس وقت ہم اچھے بھلے ہوتے ہوئے بھی کچھ اور بن جاتے ہیں. لیکن ایسا شخص جو ہے، جو اچھا انسان ہوتا ہے، وہ غصے کو بھی کنٹرول کرنا جانتا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر جاتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح ابن حبان کی، اس میں آتا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. عموماً لوگ باہر تو بہت اچھے ہوتے ہیں. اب کئی خواتین کہتی میرا ہسبینڈ اگر کوئی اس سے ملے تو سب کہیں کتنا اچھا انسان، لوگ تعریفیں کرتے ہیں، لیکن جو ہی وہ گھر میں انٹر ہوتا ہے تو پتہ نہیں اس کو کیا ہو جاتا ہے. لیکن دین ہمارا ہمیں یہ کرائٹیریا دیتا ہے کہ نہیں، باہر تو جو بھی وہ ہے سو ہے، وہ گھر میں کیسا ہے، اس کی ڈیلنگ گھر والوں کے ساتھ کیسی. اگر وہ گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے تو وہ اچھا ہے، تو وہ اللہ کی نگاہ میں اچھا ہے. پھر اسی طرح ایک اور معیار دیا گیا، ایک اور کرائٹیریا دیا گیا. صحیح الجامی کی حدیث میں آتا ہے خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے. بعض میں ہوتا ہے آپ سلام کریں تو وہ اس طرح اگنور کر جاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے سنا ہی نہ ہو، یعنی کہ آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. لیکن سلام کا جواب دینا، ایکنالج کرنا کسی کو، وہ انسان کے اپنے اچھا ہونے کی دلیل ہے. پھر نماز کے حوالے سے کہا گیا خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، الترغیب والترہیب کی حدیث ہے کہ تم میں سے اچھے لوگ، اچھے نمازی وہ ہیں کہ جو اپنے کندھوں کو نماز میں نرم رکھے. مطلب کیا ہے، جیسے آپ لوگ تراویح پڑھنے کبھی گئے ہوں گے اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ سب برابر ہونی چاہیے، گیپس نہیں ہونے چاہیے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ان کو ذرا سا اشارہ کرتے وہ آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ کو اگر آپ ذرا بھی کہیں تو وہ اور اکڑ جاتے ہیں. تو اچھے کون ہیں کہ جو نماز کے اندر بھی آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور اس کو فرض نہیں بنا لے. بعضوں کو تو لوگ ذرا سا ہلا جو غصہ کر دیتے. مسجد نبی میں میں نے ایک خاتون کو تھوڑا سا ایسے آگے پیچھے ہونے کے لیے کہا تو اس نے نماز توڑ دی، تو ایک دم وہ فیڈ ہو گئی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز لیڈ کرتے تھے تو وہ خود صحابہ کی صف برابر کرتے تھے اپنے ہاتھ سے اور ان کو بالکل اسٹریٹ کرتے تھے. تو امام کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو آگے پیچھے ہونے سے روکے، ورنہ دل مختلف ہو جاتے ہیں.
یہ جو نرم کندھوں والا ہے، اس کا ایک معنی بھی کیا گیا کہ وہ اس کے لیے جگہ بنا دے جو اور کوئی سامنے آئے. یعنی جیسے حرم میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جمعے کے دن آپ صبح سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ نا آرام سے نماز پڑھ سکیں. اتنے پیچھے والے لوگ آتے ہیں اور وہ آ کے گھس کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس وقت ایک غصہ سا آتا ہے کہ یہ بعد میں آ کے انہوں نے ہماری نماز ڈسٹرب کیا، میں کہاں سجدہ کروں گی. انسان افینڈ ہونے لگتا ہے. تو ایسے میں کسی کو جگہ دے دینا، اپنا کندھا تھوڑا سا سکیڑ لینا اور اس کو تھوڑی جگہ بنا کے دے دینا، یہ انسان کے اچھا ہونے کی دلیل ہے. پھر حدیث میں آتا ہے، صحیح الجامع کی حدیث ہے، خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ سب سے اچھا وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل اچھے اچھے، یعنی نیکیاں بھی زیادہ کرنے والا ہو لمبی عمر کے ساتھ. پھر صحیح الجامع کی حدیث ہے، خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے. دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے، اپنے فائدے کے لیے تو سبھی کام کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے فائدے کے لیے سب کام کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ملک میں اس کی بہت سی مثالیں. ایدھی کا آپ دیکھ لیجئے، شیپا کو دیکھیے، اور جگہ جگہ پر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا کاز رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جس سے وہ لوگوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں. وہ سندھی مسلم کی طرف جاتے ہیں نا، جب سڑک مڑتے ہیں بشارے فیصل سے، تو مجھے ہمیشہ دیکھ کے بڑا رشک آتا ہے. وہاں فٹ پاتھ پر کھانا کھلانے کی وہ صفیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور غریب لوگ بیٹھ کے، سیلانی، اچھا وہ سیلانی ہے، اوکے سیلانی جی، کتنے نام ہیں. اور کراچی ماشاءاللہ خاص طور پر اس کام میں باقی ملک سے بہت آگے ہے، کہ جس میں بہت ایسے خیر والے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلانے کے کام میں اور لوگوں کو نفع پہنچانے میں. پھر اسی طرح کتنے اسکول ایسے کھلے ہوئے ہیں جس میں بچوں کو مفت ایجوکیشن دی جاتی ہے. پھر اسی طرح اور اسکل سکھانے کے سینٹرز ہیں. تو اچھے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے. پھر اسی طرح صحیح الادب المفرد کی حدیث ہے، خیر الاصحاب عند اللہ خیرکم لصاحبہ، اچھے دوست وہ ہیں جو اپنے دوستوں کے حق میں اچھے ہیں. وخیر الجیران عند اللہ خیرکم لجارہ، اور اچھے نیبرز وہ ہیں جو اپنے نیبرز کے حق میں اچھے ہیں. انسانوں کو بھی وہ اچھے لگتے ہیں اور اللہ کے نزدیک بھی وہ اچھے شمار ہوتے ہیں. خیر الناس، ایک اور حدیث ہے صحیح الجامع کی، خیر الناس ذو القلب المخموم قالوا صدوق واللسان الصادق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو النقي التقي لا اثم عليه ولا بغي ولا غل ولا حسد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا انسان وہ ہے کہ جو مخموم القلب ہو. لوگوں نے کہا سچا انسان اور سچی زبان والا، اس کو تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون ہے. فما مخموم القلب، جو مخموم القلب کون ہوتا ہے؟ فرمایا هو النقی، وہ صاف دل، التقی تقوی والا، لا اسم علیہ جس پر کوئی گناہ نہ ہو، ولا بغی اور نہ کوئی سرکشی اس کے اندر، ولا غل نہ بغض، ولا حسد نہ حسد. یعنی ایسا انسان سب سے اچھا انسان ہے جس کا دل صاف ہو، جس کے دل میں دوسروں کے لیے حسد، بغض، نفرت اور ایسے جذبات نہ ہو کہ جو خود اس کو بھی تکلیف دے اور دوسروں کے لیے بھی برے الفاظ نکالنے کا سبب بنے. تو یہ سب سے مشکل کام ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف رکھے، کیونکہ شیطان اس میں ہر وقت تاپ میں لگا رہتا ہے. جس وقت وہ دیکھتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے ہر ایک کے بارے میں، کسی کے بارے میں بدگمانی، کسی کے بارے میں اور اس طرح کے برے برے خیالات. اور پھر یہ کہ جب ہماری غلطی سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ تو امی، بہن، بھائی، کوئی نہ کوئی، یا کوئی ایون ڈانٹ کے یا ناراض ہو کے ہمیں بتا دیتا ہے کہ تمہاری یہ عادت مجھے بہت بری لگتی ہے یا یہ عادت تم میں ٹھیک نہیں. لیکن دل کس کے سامنے؟ دل تو صرف اللہ کو ہی پتا ہے، یا خود ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اپنے دل میں کیا پالا ہوا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ انسان خود اپنے دل کا محاسبہ کرتا رہے، اپنے دل کا جائزہ لیتا رہے اور اپنے فائدے کی خاطر دوسروں کو معاف کرتا رہے، کیونکہ معاف کرنے سے ہی دل صاف ہو سکتا ہے. معاف کرنے کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، یعنی دل پہ جو برے برے اثرات ہیں یا کاڑ کباڑ اکٹھا ہو گیا ہے اس کو انسان نکال دے، معاف کر دے. اور جہاں تک ظاہر کا تعلق ہے
تو جب کوئی ہمیں ہماری غلطی بتائے تو اس کو ہم مائنڈ نہ کریں, اس کو ہم اپنی ذات کے خلاف نہ سمجھیں, پرسنل نہ لیں کہ یہ میرا دشمن ہے اسی لیے اس نے میری ویکنس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے عام طور پر جب معاملات ہوتے ہیں تو اچھا معاملہ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرتے ہوئے ان کے اچھے پہلوؤں کو دیکھے کہ ان کے اندر خوبی کیا ہے, پھر آپ اچھا معاملہ کر سکتے ہیں. کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم فوراً کلک کر جاتے ہیں, فوراً ان کے ساتھ ہماری بات چیت شروع ہو جاتی ہے, انڈرسٹینڈنگ, کامن گراؤنڈ ہوتے ہیں, انٹرسٹ کامن ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی روحیں ہم سے الگ ہوتی ہیں, ان کے ساتھ گزارا بھی مشکل ہوتا ہے, ان کے ساتھ ہمارا دل نہیں لگتا, ہم ان کے پاس بیٹھ کے بور ہوتے ہیں. اور یہ اللہ نے فرق رکھا ہے, یعنی دس از اے فیکٹ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے روحوں کو پیدا کیا تھا تو روحیں جو تھی وہ گروہوں میں بٹ گئی, یعنی گروپس بن گئے ان کے. تو جو لوگ وہاں اکٹھے ہوئے وہ دنیا میں آ کر بھی ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں, اور جنہوں نے وہاں ایک دوسرے سے اجنبیت اختیار کی, نہیں پہچانا, وہ دنیا میں بھی نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں نا سول میٹ, ہر کوئی سول میٹ تو نہیں ہو سکتا, لیکن کچھ لوگ واقعی آپ ان کو اپنے روح کے قریب سمجھتے ہیں, اپنے دل کے قریب سمجھتے ہیں, آپ کو مل کے بھی خوشی ہوتی ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیگیٹو چارج ہوتا ہے اور ایک پازیٹیو ہوتا ہے, تو کچھ لوگوں کے پاس آپ کو بیٹھ کے پازیٹیو فیلنگ آتی ہے, کچھ کے پاس نیگیٹو آتی ہے. قدرتی بات ہے, یہ کسی کے منہ سے بولی ہوئی بات نہیں ہوتی, لیکن انسان کی فیلنگ ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں جن لوگوں کے ساتھ یعنی کہ بنتی ہے ان کے ساتھ بنانا تو آسان ہوتا ہے, لیکن جن کے ساتھ بنتی نہیں ان کے ساتھ گزارا کرنا ایک امتحان ہوتا ہے. اللہ چاہتا تو سب کو ہی ملا دیتا, سب ایک دل پہ ہوتے, لیکن اللہ نے ایسا نہیں رکھا, کیونکہ دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے پہلے بات ہوئی نا کہ اچھے اخلاق کی بات, اخلاق جس کا اچھا ہو وہ سب سے اچھا ہے. اچھا اخلاق کرنے کے لیے ایک بہت اہم بات ہے کہ انسان اپنے کو ملنے والی جو نعمتیں ہیں ان کا شمار کرتا رہے, تو اس کا دل خوش رہے گا, ایک سینس آف اچیومنٹ ہوگی. پھر آپ کا دل چاہے گا آپ دوسروں کے ساتھ بھی بلائی کریں. جس انسان کے اندر یہ شکوے ہوتے ہیں نا, میرے پاس یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, پھر کوئی اس سے کسی چیز کا مطالبہ ہی کر لے, کچھ مانگی بیٹھے, تو وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے کیا ملا ہے, کہ میرے ساتھ کسی نے اچھا کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اچھا کروں. تو اس لیے ایک ایکسرسائز کرنی چاہیے, اور وہ یہ کہ ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں ان کے بارے میں ہم غور کریں, ان کی لسٹ بنائیں. جب میں ماسٹرز کر رہی تھی یونیورسٹی میں, ایسے کسی نے شاید بات کی تھی کیا, تو میں نے اپنے ایک رجسٹر میں جتنی اپنی غلطیاں تھیں ایک تو ان کی لسٹ بنائی, اور جو نعمتیں مجھے نظر آئی ان کی لسٹ. اب اس سے کیا فائدہ ہوا کہ اپنی خامیاں جب نظر آئیں اور ملنے والے جو بینیفٹس ہیں وہ, تو پھر انسان سوچتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا, مجھے تو ملا زیادہ ہے, اور اتنی غلطیوں کے ساتھ مجھے اللہ نے دے دیا. اگر انسان سچا ہو, اپنے ساتھ آنےسٹ ہو, تو اپنی غلطیوں بھی نظر آنے لگتی. اور اپنے آپ کو پہچاننا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. جو خود کو پہچان لیتا ہے نا, وہ اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, اور اپنے جو اسٹرینتھس ہیں ان کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. کیونکہ اللہ نے ہمیں دونوں چیزوں کے ساتھ پیدا کیا. کوئی پرفیکٹ نہیں کہ جس میں صرف خوبیاں زیادہ. ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی کو خوبیاں زیادہ اور کمزوریاں کم, کسی کو کمزوریاں زیادہ خوبیاں کم. عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنی کمزوریوں اور اپنی کمیوں کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہے. پھر اسی طرح جو کچھ ہمیں ملا ہے, ہم عام طور پر اس میں صرف دنیا کی نعمتیں, دنیا کی جو چیزیں ہیں, مثلاً ہماری ایجوکیشن ہے, ڈگری ہے, کار ہے, گھر ہے, ہمارے فائنینسز ہیں, اولاد ہے, ان چیزوں کو بس ہم نعمت سمجھتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بھی رزق کی ایک قسم تو ہے, لیکن اس میں سے کوئی بھی ہمارے ساتھ جانے والی نہیں. یہ سب بے وفا قسم ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں مرنے کے ساتھ ہی ساتھ چھوڑنے والی ہیں, لیکن ساتھ کیا جائے گا, ہمارے اعمال جائیں گے. وہ ہمارا اصلی رزق ہے. تب آپ دیکھیں کہ ہم امیر ہیں کہ فقیر, اعمال کا رزق کتنا ہے. یعنی اگر ہمارے پاس سب کچھ بھی ہے, ہمارے پاس پیسے بھی ہیں, گھر بھی ہے, گاڑی بھی ہے, برانڈیڈ شوز اور پرسز اور ہر چیز ہے کہ جس کی ہم تمنا کریں وہ سب چیزیں موجود ہیں, لیکن اگر وہ رزق نہیں ہے جو آخرت میں ہمیں کام آنے والا ہے, تو پھر ہم خالی ہیں. اور آخرت میں کام آنے والا رزق کیا ہے کہ جو ہمیں نیکی کی توفیق ہو جائے. جس کو صبح اٹھ کے نماز پڑھنے کی فجر کی توفیق ہوگی وہ واقعی بڑا امیر شخص ہے, کیونکہ وہ 2 رکعتیں جو ہیں وہ دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے. فجر کی 2 رکعتیں جو ہیں دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے.
پھر اسی طرح اگر اشراق پڑھنے کی بھی توفیق ہوگی وہ تو سونے پہ سہاگا ہے. پھر اسی طرح جس کو اپنے والدین کی زیارت کا موقع مل گیا, ان کی خدمت کا موقع مل گیا, ان کے ساتھ حسن سلوک کا موقع مل گیا, یہ بھی ایک بہت بڑا رزق ہے جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے کہ آپ کو اس نیکی کی توفیق دی ہے. بعض اوقات اپنے ماں باپ پاس نہیں ہوتے, ساس سسر پاس ہوتے ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کر رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں آپ کو خشوع و خضوع نصیب ہو جاتا ہے تو یہ بھی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے جو آپ کے کل کام آنے والا ہے. اس لیے ہمیں جو دنیا کے رزق ہے وہ اتنا اپنے اندر مشغول نہ کریں کہ جو آخرت کے رزق کمانے کو بلا دیں. ایک رزق یہاں کام آنے والا ہے, ایک رزق وہاں کام آنے والا ہے. کچھ رزق یہاں کا کمائیں اور کچھ رزق وہاں کا بھی کمائیں. غریب ہے وہ شخص جس کے پاس صرف دنیا کا رزق ہے اور آخرت کا نہیں ہے, اور امیر ہے وہ شخص جس کے پاس آخرت کا ہے لیکن دنیا کا نہیں. لیکن ہماری ٹرمینالوجی اور ہمارے اسٹینڈرڈ کے مطابق غریب اور امیر کی ڈیفینیشن فرق ہے. تو کچھ چیزیں یہاں فائدہ دے گی اور کچھ آنے والی کل میں فائدہ دے گی, اور وہ جن کے پاس کل لے جانے کے لیے بہت کچھ ہے ان کو فرشتے کیا کہیں گے, وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. فرشتے ان کا استقبال کریں گے, ملاقات کریں گے اور کہیں گے یہی ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا, آج تمہارے لیے یہاں سب کچھ ہے. اور ان سے کہا جائے گا ہاں مقرؤ کتابیہ, آؤ اپنی کتاب پڑھو. اور پھر ان کے بچے بیوی سب ان کو ساتھ ملا دیے جائیں گے. پھر انہوں نے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہوگا وہ سب بہترین نعمتوں کی شکل میں ان کے سامنے آ جائے گا. وہ جو نمازیں پڑھی ہوں گی, وہ جو اچھے اچھے لوگوں کی خدمت کے کام کیے ہوں گے, یہ سب کچھ اس کے لیے فائدہ مند ہی فائدہ مند ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے تاکہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو اور ہم قیامت کے دن بہترین لوگوں میں شمار ہوں.